اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے سامنے سیرت سرور عالم سید ابو العلا مودودی کی کتاب 3 والیوم پر جو موجود ہے، اور آج اس کے ایک حصے کے اوپر بات ہوگی۔ یہ باب 17 ہے، فصل 3 ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج کچھ سوالات پر گفتگو یہاں کی جائے گی، جس میں خاص طور پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انقلابی تحریک کے اہم مقاصد کیا تھے، انجیل کی تعلیمات اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں کیا مماثلت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے مذہبی علماء پر کیا تنقید کی، اور مروجہ 4 اناجیل میں تعلیمات عیسوی پر بات ہوگی۔ تو سنتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک ایسی شخصیت جسے دنیا تاریخ میں امن، محبت اور درگزر کی سب سے بڑی علامت سمجھتی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا یہ نرم رویہ، بظاہر یہ مطلب بے ضرر سی روحانیت، دراصل وقت کے سب سے بڑے اور جابر سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی انتہائی سوچی سمجھی سیاسی اور انقلابی حکمت عملی ہو؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسا ہی حیران کن اور بالکل نیا زاویہ دریافت کرنے جا رہے ہیں جنہیں صدیوں سے سچ مانا جاتا رہا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ ہم عظیم شخصیات کو اکثر ایک خاص اور محدود سانچے میں قید کر دیتے ہیں، مطلب ان کی پوری جدوجہد کے ان پہلوؤں کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے جو دراصل ان کے اصل مشن کی بنیاد تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی گہرائی میں اتریں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ چونکہ آج کا مواد مذہبی اور تاریخی عقائد سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہماری اس نشست کا مقصد ہرگز کسی خاص سیاسی، مذہبی یا نظریاتی نقطہ نظر کی تائید کرنا نہیں ہے۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف تجزیہ پیش کرنا ہے۔ ہاں، ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ جو تجزیہ اور جو تاریخی تناظر آج کے ذرائع میں پیش کیا گیا ہے اسے پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے رکھ دیا جائے۔ آج کی ہماری معلومات کا بنیادی ماخذ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کی جلد اول کا باب 17 ہے۔ بہت اہم حوالہ ہے۔ جی، اور اس تحریر میں عیسائیوں کی 4 انجیل یعنی گاسپلز کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کر کے یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات صرف چند اخلاقی اقوال کا مجموعہ نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک جامع اصلاحی تحریک اور ایک منظم انقلاب کی تیاری تھیں۔ تو چلیں ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ان تعلیمات کو محض ایک روحانی پیغام سے ہٹ کر ایک مکمل انقلاب کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ان تاریخی حوالوں اور اناجیل کے متن کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیغام محض انفرادی اخلاقیات یا دلوں کو نرم کرنے تک محدود نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ ایک نئے نظام تمدن، ایک نئی سیاست اور مطلب ایک مکمل طرز حیات کی داغ بیل ڈالنے کی تیاری تھی۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی۔ یعنی وہ ایک متبادل نظام دے رہے تھے؟ 100%۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس کا ہدف اس وقت کے رائج ظالمانہ اور استحصالی نظام کو چیلنج کرنا تھا، جو رومن امپائر اور مقامی مذہبی اشرافیہ کی ملی بھگت سے چل رہا تھا۔ مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات پر غور کرنا ہوگا، جہاں مذہب کو صرف رسومات تک محدود کر دیا گیا تھا اور عوام پر ٹیکسوں کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، لیکن جب ہم کسی بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا کوئی حتمی مقصد یا کہہ لیں کوئی مینیفیسٹو ہونا ضروری ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ حضرت مسیح کی مراد محض ایک روحانی بادشاہت تھی، مطلب ایک ایسی بادشاہت جو صرف آسمانوں پر ہے یا جس کا تعلق صرف انسان کے باطن سے ہے۔ لیکن آج کے تجزیے میں جس چیز کو دی ڈیوائن مینیفیسٹو کہا جا رہا ہے، اس کی بنیاد انجیل کی اس مشہور دعا پر رکھی گئی ہے جسے دی لارڈز پریئر کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اس دعا کے الفاظ ہیں کہ تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ مجھے تو بظاہر اس میں کوئی بغاوت یا نیا نظام نظر نہیں آ رہا، یہ تو خالص دعائیہ کلمات لگتے ہیں۔ یہیں پر آ کر ہمیں اس دور کے سیاسی پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کا قبضہ تھا،
اور رومی شہنشاہ یعنی قیصر کو صرف ایک سیاسی حکمران نہیں بلکہ ایک طرح کا دیوتا یا خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ ارے واہ، یعنی وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا؟ بالکل، قیصر کا قانون ہی سب سے اعلیٰ قانون تھا۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص عوام کے درمیان کھڑا ہو کر یہ دعا مانگنے کی تلقین کر رہا ہے کہ خدا کی بادشاہت آئے اور اس کی مرضی یعنی اس کا قانون جس طرح کائنات کے طبعی نظام پر نافذ ہے بالکل اسی طرح زمین پر بھی نافذ ہو۔ یہ محض روحانی دعا نہیں تھی۔ اچھا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جو زمینی قانون قیصر نے مسلط کر رکھا ہے وہ باطل ہے۔ جی، اصل حکمرانی صرف ایک خدا کی ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کا مقتدر طبقہ اس پیغام کے چھپے ہوئے سیاسی اور انقلابی پہلو کو سمجھ نہیں رہا تھا؟ وہ بالکل سمجھ رہے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ریاست کے اندر کھڑا ہو کر موجودہ حکومت کے متوازی ایک نیا آئین پیش کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ اعلان کر دے کہ اصل وفاداری اس ریاست کے حکمران کے بجائے کسی اور بالاتر ہستی کی ہونی چاہیے۔ یہ تو براہ راست بغاوت ہے۔ شاید اسی لیے اس تحریک کو حکومت الہیہ یا خدا کی بادشاہت کا نام دیا گیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور اسی میں ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہے وہ یہ کہ اس نئے نظام کی کشش کیا تھی۔ پرانے نظام میں عوام پستے تھے، تو اس نئے متوازی نظام نے انہیں کیا متبادل دیا جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے؟ ہاں، ظاہری بات ہے، کچھ تو ایسا ہوگا جو ان کے دلوں کو چھو رہا ہوگا۔ اس کی کشش دراصل اس کا نرم اور ہمدردانہ ڈھانچہ تھا۔ اس وقت انسانوں کی حکومت یعنی ان فرعونوں اور نمرودوں کا جو مسلط کردہ نظام تھا وہ جبر پر مبنی تھا۔ لیکن اس نئی تحریک میں کہا گیا کہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ جوئے سے مراد وہ لکڑی کا فریم جو بیلوں کی گردن پر رکھا جاتا ہے؟ جی، تاکہ وہ بوجھ کھینچ سکیں۔ یہ ایک استعارہ تھا اس جابرانہ ٹیکس اور قانونی نظام کا جو رومیوں نے عوام پر لاد رکھا تھا۔ اس کے مقابلے میں نئی تحریک نے لیڈر یا حکمران کا جو تصور پیش کیا وہ آقا کا نہیں تھا بلکہ ایک خادم کا تھا۔ مطلب قیادت کا پورا پیراڈائم ہی بدل دیا گیا۔ بالکل، تلقین کی گئی کہ غیر قوموں کے سردار ان پر ڈنڈے سے حکومت کرتے ہیں، مگر تم میں جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند ہو اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند ہو۔ واہ، یہ تصور تو آج کے دور کے حساب سے بھی بہت انقلابی لگتا ہے۔ لیکن جب ایک اتنا بڑا اور متوازی نظام پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ امن حالات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بالکل بھی نہیں۔ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اپنی کرسیاں اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑ دیتے۔ جب میں نے اس حوالے سے کچھ تفصیلی اقتباسات دیکھے تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ انجیل کے کچھ الفاظ مطلب عام قاری کے لیے بہت چونکا دینے والے ہیں۔ ہاں، وہ تلوار والی بات۔ جی، ایک طرف ہم امن کے پیغمبر کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کا یہ قول سامنے آتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، بلکہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک امن پسند شخصیت تلوار کی بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ بظاہر بہت متضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم سماجی حرکیات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ کسی بھی نظریاتی انقلاب کا ایک ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں تلوار چلوانے سے مراد جسمانی طور پر ہتھیار اٹھانا یا کوئی خونی جنگ شروع کرنا نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ تلوار دراصل ایک نظریاتی تلوار تھی۔ جب معاشرے میں کوئی حق اور باطل کا واضح اور دو ٹوک نظریہ پیش کیا جاتا ہے نا، تو وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک گھر میں باپ اس پرانے استحصالی نظام کا وفادار ہے، لیکن بیٹا اس نئے انقلابی نظریے کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے خونی رشتوں کے درمیان ایک گہری نظریاتی خلیج آ جائے گی۔ بالکل، اور تصادم گھر کے اندر سے شروع ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ تحریک باپ کو بیٹے سے اور بہو کو ساس سے جدا کر دے گی۔ اچھا، یعنی یہ خونی رشتوں کی محبت کو ایک نظریاتی سچائی پر قربان کرنے کا تقاضا تھا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے کوئی بھی انقلابی تحریک اپنا خام مال یعنی اپنے سچے پیروکار تیار کرتی ہے۔
100%۔ اور اسی لیے ایک اور جگہ بہت سخت شرط رکھی گئی کہ جو شخص اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے پیچھے چلنے کے لائق نہیں۔ آج کل تو ہم صلیب اٹھانے کو محاورے کے طور پر ایک معمولی سی مشکل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن اس وقت پہلی صدی عیسوی کے یروشلم میں صلیب اٹھانے کا مطلب انتہائی خوفناک تھا۔ یہ رومیوں کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت کا سب سے اذیتناک اور ذلت آمیز طریقہ تھا۔ یہ باغیوں کو دی جاتی تھی۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ تو اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ جو اس تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا کفن اپنے کندھے پر رکھ کر آئے۔ بالکل، یعنی وہ جان لے کہ وہ رومی ریاست اور مقامی مذہبی مافیا سے ٹکرانے جا رہا ہے، جس کا انجام سزائے موت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ تمثیل دی گئی کہ جو شخص پل یا عمارت بنانا چاہے وہ پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب کر لے۔ اگر لاگت چکانے کی ہمت نہیں تو اس راستے پر قدم ہی نہ رکھے۔ اگر خطرہ اتنا ہی بڑا تھا اور ٹکراؤ بھی یقینی تھا تو پھر اس تحریک کی ابتدائی حکمت عملی کیا تھی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بغاوت کا ذہن بنا رہے تھے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر پسپائی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے وہ مشہور اقوال کے اگر کوئی دائیں گال پر تماچا مارے تو بایاں پھیر دو، یا اگر کوئی تم پر مقدمہ کر کے تمہارا کرتا لینا چاہے تو اسے اپنا چھوگا بھی دے دو۔ معاف کیجیے گا مگر آج کے دور کی سیاست کے حساب سے یہ رویہ بظاہر مکمل ہتھیار ڈال دینے والی بات لگتی ہے۔ اچھا، یہ ایک انتہائی اہم اور باریک نکتہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر تاریخی تجزیہ نگار دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم اسٹریٹجک زاویے سے دیکھیں تو یہ پسپائی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی جابر نظام کے خلاف جنگ کی اولین اور سب سے مشکل تیاری تھی۔ وہ کس طرح؟ ایک عام انسان اس حد تک اپنا نقصان کیوں برداشت کرے گا؟ ذرا غور کیجئے، کوئی بھی ریاست یا ظالم سلطنت عوام کو کس چیز کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے؟ وہ کنٹرول کرتی ہے ان کے ڈر کے ذریعے۔ مال چھن جانے کا ڈر، جان جانے کا ڈر، عزت خاک میں ملنے کا ڈر۔ جو جماعت ایک پوری ریاست سے ٹکرانے جا رہی ہو نا، اسے مال اور جان کی محبت دل سے نکالنی پڑتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جب ایک پیروکار اس ذہنی سطح پر پہنچ جائے کہ اسے دائیں گال پر تھپڑ پڑے اور وہ مسکرا کر بایاں بھی آگے کر دے، تو دراصل وہ ریاست کے خوف کے ہتھ کنڈے کو ناکارہ بنا رہا ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے چھن جانے پر خوشی سے اپنا کوٹ بھی اتار کر دے دے، ریاست اسے مالی نقصان کا ڈر دکھا کر کیسے بلیک میل کر سکتی ہے؟ واہ، یہ کمال کا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ یعنی ریاست کی طاقت کا سارا انحصار آپ کی کمزوریوں اور دنیاوی وابستگیوں پر ہے۔ جب وہ وابستگیاں ہی ختم ہو گئیں تو ریاست کا زور ٹوٹ گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسے مزید پختہ کرنے کے لیے انجیل میں رزق کے حوالے سے بے حد خوبصورت مثالیں دی گئیں۔ کہا گیا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، مگر خدا انہیں کھلاتا ہے۔ اور وہ جنگلی سوسن کے پھولوں والی مثال کہ وہ محنت نہیں کرتے، مگر سلیمان بادشاہ بھی اپنی پوری شان و شوکت میں ان جیسا لباس نہیں پہن سکا۔ جی، یہ کوئی عام شاعرانہ باتیں نہیں تھیں۔ ان کا مقصد پیروکاروں کو اس دنیاوی مال کی دوڑ سے بے نیاز کرنا تھا۔ جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے، یہ دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی دراصل ایک بہت بڑا جنگی حربہ یا ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج تھا۔ جو اسباب کی محتاجی سے نکل گیا، وہی بے خوف ہو کر لڑ سکتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل اور ناقابل تسخیر فوج تیار کرنے کا طریقہ تھا۔ اچھا، ایک طرف تو اپنے ماننے والوں کی یہ نفسیاتی تربیت ہو رہی تھی جس میں انہیں بے نیاز کیا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران ایک نظریاتی محاذ پر الفاظ کی شدید جنگ جاری تھی۔ جی بالکل، اور وہ جنگ رومیوں سے نہیں تھی۔ ہاں، حیران کن بات یہ ہے کہ اس محاذ پر ان کا سب سے بڑا اور پہلا ہدف رومی حکومت نہیں تھی، بلکہ خود ان کے اپنے معاشرے کے مذہبی رہنما، یعنی وہ فقیہ اور فریسی تھے جو اس وقت کی مذہبی اشرافیہ کہلاتے تھے۔ ان پر اتنی کڑی تنقید کیوں کی جا رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو اس میں سب سے خطرناک کردار ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مذہب یا اخلاقیات کے ٹھیکیدار بن کر عوام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ فقیہ اور فریسی اس وقت کے وہ مذہبی اسکالرز تھے جن کا کام شریعت کی تشریح کرنا تھا، لیکن انہوں نے شریعت کو اتنی پیچیدہ رسومات کا مجموعہ بنا دیا تھا کہ عام انسان اس کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔
اور ان کی منافقت پر جو تنقید کی گئی ہے وہ تو تاریخ کا ایک شاہکار ہے. کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہے. یہ دکھاوے کے لیے چوڑے تعویذ پہنتے ہیں، بازاروں میں نمایاں ہو کر ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. بالکل، اور ان کے لیے جو تشبیہات استعمال کی گئی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. وہ مشہور جملہ کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ ان کی اس ذہنیت کی طرف اشارہ تھا جو مذہب کی چھوٹی اور غیر اہم تفصیلات پر تو گھنٹوں بحث کرتے تھے، لیکن جہاں انصاف اور معاشرتی حقوق کی بات آتی تو وہ سب کچھ ہضم کر جاتے تھے؟ آپ نے بالکل درست سمجھا. ان کا سارا زور صرف ظاہر پر تھا. اسی لیے ایک اور انتہائی سخت تشبیہ استعمال کی گئی کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو. ذرا اس تصویر کو ذہن میں لائیں. ایک قبر جو باہر سے تو چونے اور سفیدی سے چمک رہی ہے، لیکن اندر سے مردوں کی ہڈیوں اور نجاست سے بھری ہوئی ہے. جی ہاں، یہ ان کی باطنی حالت کا عکس تھا کہ وہ ظاہر میں مذہب کے لبادے میں ملبوس تھے، لیکن اندر سے لالچ اور ریاکاری سے بھرے ہوئے تھے. یہ تنقید عوام کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کے لیے تھی کہ جب تک ان مذہبی ٹھیکیداروں کا اثر ختم نہیں ہوگا، انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. اگر میں اس کو آج کے دور کے حساب سے دیکھوں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ارد گرد کچھ ایسے انفلوئنسرز یا نام نہاد اخلاقیات کے چیمپئنز موجود ہیں جو کیمرے کے سامنے تو انتہائی پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن جب کیمرہ بند ہوتا ہے تو وہ تمام اصولوں کو رون ڈالتے ہیں. بالکل، یہ منافقت کا وہ ماڈل ہے جو ہر دور میں پایا جاتا ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب معاشرے کے اس سب سے طاقتور، بااثر اور بظاہر مقدس طبقے کو اتنی بے دردی سے سرے عام ننگا کیا گیا تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا رد عمل کسی علمی یا منطقی بحث کی صورت میں نہیں آیا. جب ان مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ ان کی اجارہ داری اور مالی مفادات زمین بوس ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک انتہائی گہری اور خطرناک سازش کا جال بنا. کیا سازش تھی وہ؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ابھرتی تحریک کو ریاست کی طاقت کے ذریعے کچل دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ہیرودیوں کا سہارا لیا. ہیرودی اس وقت کی کٹھ پتلی حکومت کے وہ کارندے تھے جنہیں آپ آج کی اصطلاح میں خفیہ پولیس یا CID کہہ سکتے ہیں. اچھا. یہ کارندے ایک بہت معصومانہ بھیس بدل کر آئے اور انہوں نے بھری محفل میں ایک سوال پوچھا. انہوں نے پوچھا، استاد ہمیں بتائیے کیا قیصر کو جزیہ یعنی ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک معاشی یا فقہی سوال لگتا ہے، لیکن اس میں جال کیا تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ کوئی عام سوال نہیں تھا. یہ دراصل ایک انتہائی مہلک ٹریپ تھا. اس وقت فلسطین کے عوام رومیوں کے ظالمانہ ٹیکسوں سے شدید نفرت کرتے تھے. عوام کے اندر ایسے باغی گروہ موجود تھے جو رومیوں کے خلاف بغاوت کرنے کو تیار بیٹھے تھے. اب صورتحال یہ تھی کہ اگر حضرت مسیح اس سوال کے جواب میں کہتے کہ ہاں قیصر کو ٹیکس دینا جائز ہے تو وہ عوام کے دلوں سے اتر جاتے. عوام یہ سمجھتے کہ یہ تو رومیوں کا ایجنٹ ہے، اور ان کی انقلابی حیثیت وہیں دم توڑ دیتی. بالکل. اور اس کے برعکس اگر وہ کہتے کہ نہیں قیصر کو ٹیکس دینا بند کر دو تو ہیرودی جو اسی انتظار میں کھڑے تھے فوراً انہیں رومی سلطنت کا باغی قرار دے کر گرفتار کر لیتے اور ریاست انہیں سزائے موت دے دیتی. یہ حکومت کے ساتھ قبل از وقت ٹکراؤ کروا کر تحریک کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا. یہ تو واقعی ایک دو دھاری تلوار تھی. مطلب جو بھی جواب دیں گے مارا جانا طے ہے. تو پھر انہوں نے وہ کیا مشہور جواب دیا جس نے اس پوری سازش کو الٹ کر رکھ دیا؟ ہم سب نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک سکہ منگوا کر دکھایا تھا، لیکن بہت سے جدید مفکرین اس جواب کو سیکولرزم کی بنیاد بتاتے ہیں. جی، لوگ ایسا کہتے ہیں. تو کیا وہ واقعی دین اور سیاست کو الگ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلط فہمی ہے. جب انہوں نے سکہ منگوایا جس پر قیصر کی تصویر بنی ہوئی تھی اور پوچھا کہ اس پر کس کی مہر ہے، لوگوں نے کہا قیصر کی. تو انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. اس جملے کو سیکولرزم کی بنیاد قرار دینا، یعنی یہ کہنا کہ مذہب اور ریاست دو الگ چیزیں ہیں، اس واقعے کی روح کے بالکل خلاف ہے. وہ دراصل ایک انتہائی لطیف اور شاندار سیاسی چال چل رہے تھے. تو وہ قبل از وقت ٹکراؤ سے بچ رہے تھے. بالکل. وہ یہ جانتے تھے کہ ابھی ان کی تحریک اس مرحلے پر نہیں پہنچی کہ کھلی بغاوت کا اعلان کیا جائے.
انہوں نے مخالفین پر ہی جوابی وار کر دیا کہ جب تم قیصر کی معاشیت کا حصہ بنے ہوئے ہو اور اس کے سکے استعمال کر رہے ہو تو اس کا حصہ اسے دو، لیکن جو خدا کے حقوق ہیں وہ خدا کو دو۔ اس جواب نے فریسیوں کو لاجواب کر دیا۔ کیا کمال کی حاضر دماغی تھی! لیکن ان سب حکمت عملیوں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وہ بالآخر گرفتار ہوئے۔ مذہبی اشرافیہ جب انہیں نظریاتی محاذ پر نہ ہرا سکی تو انہوں نے پس پردہ سازش کی۔ جی ہاں، اور یہ تحریک کے سفر کا سب سے تلخ موڑ تھا۔ انہوں نے ان کے ایک قریبی ساتھی یہودا اسکریوتی کو رشوت دے کر خریدا اور اس مخبری کی بنیاد پر انہیں رات کے اندھیرے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس پوری کہانی کا نقطہ عروج وہ مقدمہ تھا جو پلاطس یعنی رومی گورنر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اور وہاں الزام کیا لگایا گیا؟ یعنی وہ مذہبی ٹھیکیدار جن کا بظاہر ریاست کی وفاداری سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ اپنے نظریاتی مخالف کو راستے سے ہٹانے کے لیے اچانک رومی سلطنت کے سب سے بڑے وفادار بن گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کا پیغام کوئی گوشہ نشینی کا پیغام نہیں تھا۔ اس میں عقیدہ، سیاست اور ایک مکمل معاشرتی انقلاب کا ایک بے حد گہرا اور خطرناک امتزاج موجود تھا۔ اور اس پوری تاریخ کو سمیٹتے ہوئے آج کے ذرائع سے ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی اس پوری انقلابی جدوجہد کا یہ سفر کوئی دہائیوں پر محیط نہیں تھا۔ واقعی جی، یہ صرف 1.5 سے 3 سال کے مختصر عرصے کی کہانی ہے، اور حیرت انگیز طور پر مصنف کے مطابق اگر ہم تاریخی تقابل کریں تو اس مختصر سی مدت میں انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں کیا تھا۔ دونوں تحریکوں کی ابتدا، مخالفین کا رد عمل اور اشرافیہ کی سازشوں میں ایک ایسی پراسرار مماثلت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ حق کی جدوجہد کی سنت ہر دور میں ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ تقابل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ تاریخ کا پہیہ کیسے انہی بنیادوں پر بار بار گھومتا ہے۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اس تحریک کو ختم کرنے کی سب سے کڑی کوشش ان رومیوں نے نہیں کی جو کہ ظالم حملہ آور تھے، بلکہ ان مذہبی عہدیداروں نے کی جو خود کو حضرت موسیٰ کا وارث اور سچے دین کا ٹھیکیدار کہتے تھے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا؟ کیا سچائی کو سب سے بڑا خطرہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا جو اس کے کھلے دشمن ہوں، بلکہ ان اداروں اور لوگوں سے ہوتا ہے جو اسی سچائی کے سب سے بڑے محافظ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگلی بار جب بھی کسی تاریخی واقعہ یا نظریاتی بحث کو دیکھا جائے تو اس زاویے سے ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ بظاہر نظر آنے والی مقدس سفیدی کے نیچے اکثر اوقات اصل حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ علمی سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تحریر ہے مولانا مودودی کی، ان کی کتاب ہے، اور اس کی روشنی میں آج پہلے والیوم کے چیپٹر 17 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل انقلابی تعلیمات کو رائج 4 انجیلوں کی روشنی میں واضح کیا گیا تھا۔ مولانا کے مطابق مسیح علیہ السلام کا مقصد محض انفرادی اصلاح نہیں بلکہ خدا کی بادشاہت کا قیام اور ایک مکمل سیاسی اور سماجی انقلاب تھا جو اس وقت کے ظالمانہ نظام کو بدل سکے۔ اور مولانا نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح مادی مفادات کی قربانی، صبر اور توکل علی اللہ کے ذریعے اپنے حواریوں کی تربیت کی تاکہ وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر یہ بھی کہ یہود کے مذہبی پیشواؤں کی منافقت اور ان کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ بھی کیا جنہوں نے حق کی اس تحریک کو دبانے کے لیے رومی حکومت کے ساتھ مل کر سازشیں کی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر دور تبلیغ اور ان کی جد و جہد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی حالات سے مماثل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انبیاء کی دعوت ہمیشہ حاکمیت الہی کے قیام اور انسانی غلامی کے خاتمے کے گرد گھومتی ہے۔
جزاک اللہ. دعا کی درخواست.